بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثناء اور شکر کے ساتھ اور بے بہا شکر کے ساتھ اللہ اس شکر کو قبول کرے اور ہمارے لیے قرآن کو ہدایت اور رحمت بنائے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ اللہ کی توفیق سے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے یہ 12ویں پارے کا پہلا ربع ہے۔ ویسے یہ 12واں پارہ سورہ ہود کی کوئی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم نے کل سورہ یونس کو مکمل کیا اور آج سورہ ہود کے شروع ہی سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ سے ایک بار بھی، 2 بار بھی، 3 بار بھی اور بار بار بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو اپنے لیے اللہ کی بہت بڑی توفیق سمجھیں، اس کی رحمت سمجھیں، اس کا فضل سمجھیں اور اس کی عنایت سمجھیں کہ اس نے آپ کو قرآن مجید سننے اور سمجھنے کی اور اس درس میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو بڑے احترام اور دھیان سے اس میں شریک ہوں۔ یہ ہمارا پروگرام آج مسجد میں اعلان ہوا ہے 2 سے 4 بجے تک ہوتا ہے، لیکن یہ 2:30 سے 4 بجے تک ہوتا ہے۔ 2:30 بجے ہم شروع کرتے ہیں، کبھی 3:45 ختم ہو جاتا ہے، کبھی 4، کبھی کچھ 2-4 منٹ اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا پروگرام جو ہے چل رہا ہے روزانہ 2:30 سے 4 بجے تک۔ تو کوشش تو میری یہ ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اس کو میں کرتا رہوں، لیکن درمیان میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، نیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی ذاتی اس طرح کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس سب کچھ کو آپ برداشت کرتے جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم اس کو 27ویں شب کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو سورہ ہود کے شروع سے ہی ہم اس کو آج شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يخبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، سورہ ہود نے اور اس کی ہم مضمون جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اب سورہ ہود کو جب ہم پڑھیں تو اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ مکی دور میں اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب ایک عرصہ گزر چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے، اور مشرکین مکہ بڑی ضد کا، بڑی ہٹ درمی کا، بڑے تکبر کا اظہار کر رہے تھے اور انکار کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں، آپ جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہیں وہ لے آؤ۔ تو ایک طرف تو ان کا انکار تھا، اور دوسری طرف پھر اس طرح کے قرآن کے جب حصے نازل ہوتے تھے جن میں پچھلی قوموں کی تباہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور ان کی تباہی کے حوالے سے سمجھایا ہے اور تنبیہ کی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف اور خطرہ محسوس ہوتا تھا اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کہیں جس طرح پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسی طرح کہیں میری قوم کو بھی برباد نہ کر دیا جائے، تباہ نہ کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر، یہ ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود نے اور اس کے ہم مضمون جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو میں تو روزانہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا متن اور قرآن کا سادہ ترجمہ ہے، اس سے بھی بات پوری سمجھ آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ دھیان سے سنے۔ الف لام را فرمان ہے،
جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ اب یہاں ترجمہ جو ہے کتاب کا ترجمہ فرمان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے، ظاہر ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ حقیقی کا فرمان اور حکم ہے۔ جس طرح بادشاہ اپنا فرمان جاری کرتے ہیں، اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اپنا فرمان جاری کیا ہے۔ تو اس کتاب کو فرمان بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کی آیتیں پختہ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح جس طرح آیت آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا بدل نہیں ہے، وہ پکی بات ہے اور اسی طرح ہے جس طرح فرمائی گئی۔ اور پھر دوسری بات جو کہی گئی کہ یہ آیتیں بڑی دو ٹوک ہیں، اور پوری آیت کے اندر اس کی پوری وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، اور اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو فرمان ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ بس یہ بات ہے، یہی قرآن کا مضمون ہے، یہی قرآن کی شاہ سرخی ہے، یہی قرآن کا عنوان ہے۔ اسی لیے قرآن آیا ہے، اسی لیے پہلی کتابیں آئی ہیں، اسی لیے پہلے پیغمبر اور رسول آئے ہیں، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان لوگوں تک پہنچا دیں کہ وہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ مطلب اس زندگی میں جو تمہارے پاس اختیارات ہیں، آزادیاں ہیں، وسائل ہیں، ان سب میں اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اپنے نفس کے پیچھے نہ چلو، نہ کسی اور کے پیچھے چلو۔ تو یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی بندگی کر کے دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، اسے انعام دے گا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا۔ اب یہ دیکھیں، خود بخود قرآن مجید کے الفاظ آپس میں جڑ رہے ہیں۔ پیچھے یہ کہا کہ بھائی اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ تم صرف اس کی بندگی کرو، اور آگے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ بھائی تم یہ کہہ دو کہ میں تو تم کو ڈراتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں۔ اب یہاں ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اگر تم بندگی نہیں کرو گے تو ایک بہت بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے بندے بن کر دنیا کے یہ 4 دن پورے کر دو گے تو تمہارے لیے اللہ کے بے حساب اور دائمی انعام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی جو ہے وہی اصل دعوت ہے، کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یہ آیت بھی بڑی مطلب ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو بڑی خوشکن ہے۔ بندے کو اس سے بڑا ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں یا مبتلا ہو تو اس کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو چکا اس سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ میں ایک مدت تمہیں اس دنیا میں ایک مدت زندگی بھی دوں گا اور اچھا سامان زندگی دوں گا۔
اور جو بندہ جس خدا ترسی اور راست بازی اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا، جس اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، تو میں اس کو اور اپنی طرف سے فضل دوں گا۔ مطلب اس میں یہ ایک بات ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی بندگی کرے گا، شیطان نے لوگوں کے کانوں میں یا لوگوں کے دلوں میں یہ پھونکا ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بندگی کرے گا اس کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو، مگر دنیا تو ضرور بگڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں بتا رہا ہے، اللہ اس کی تردید فرما رہا ہے کہ اس رائے راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت اور حقیقی کامیابی اور حقیقی امن بھی ایسے لوگوں کو ملے گا جو سچی خدا پرستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ ایک مطلب شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ جو بندہ وہ نیک ہوگا اس پر بڑی آزمائشیں، مصیبتیں، بھوک آئے گی۔ یہ میں تو کبھی کبھی اپنے دوست احباب سے یہ کہتا ہوں قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ جیل میں سارے پڑے ہیں یہ نیکی کی وجہ سے پڑے ہیں، یا جو سول اسپتال میں سارے وارڈوں کے اندر پڑے ہیں یہ نیکی کی وجہ سے پڑے ہیں، یا جو معاشرے میں بہت زیادہ غریب اور مفلس ہیں وہ نیکی کی وجہ سے غریب اور مفلس ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اگر تھوڑا سا بندہ بنظر غیر بات کو سمجھے تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ جس بندے کا ذہن جو ہے وہ راست ہو اور اس کے مطابق وہ اللہ کی بندگی کرے، نیکی کی زندگی گزارے، تو اسے اس دنیا میں ایک طرح کا ریلیف ملتا ہے اور اسے ایسے اخلاقیات نصیب ہوتے ہیں کہ اس کی یہ دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان کو کہو کہ اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو انہیں کہو کہ مجھے تو ڈر آتا ہے کہ تم کس طرح منہ پھیر رہے ہو، ایک بہت بڑے دن تمہارا حساب ہونا ہے، اور مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ تم پھر اس کو کس طرح برداشت کر لو گے، اس سزا کو اور اس عذاب کو۔ تو اے نبی انہیں کہو کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ اب یہ کچھ لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا رد عمل اور رویہ بڑا عجیب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے پھرتے تھے، راستہ بدل لیتے تھے اور ملتے نہیں تھے کہ بھائی یہ ہمیں مطلب اللہ کی کوئی بات، اپنی نبوت کی کوئی بات نہ سمجھائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جس بندے کو میں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے، ہدایت کے لیے اور اپنی رحمت تقسیم کرنے کے لیے جس بندے کو میں نے بھیجا ہے، اس سے تم اس طرح منہ چھپاتے پھرتے ہو، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ پھر آگے وہ آیت ہے جو بڑی سبق آموز ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ مطلب اس کا ایک سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ اس زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اور جہاں ہیں، کوئی چڑیا گھونسلے میں ہے، کوئی چونٹی اپنی بل میں ہے، کوئی جانور پانی کے اندر ہے، یا کوئی فضاؤں میں ہے، ہر کسی کا اللہ فرما رہا ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، میں مطلب جس کو جو رزق مل رہا ہے وہ میں ہی دے رہا ہوں، ہر کسی کا رزق میرے ذمے ہے۔
اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ مطلب رزق بھی اس کے ذمے ہے، اور وہ ہر جاندار کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ جان دیتا ہے، سب کچھ، مطلب سارا یہ ایک پورا اس کا ریکارڈ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے، اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سامان زیست پہنچا رہا ہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے، کہاں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ مطلب اسے ہر چیز کا علم اور پوری قدرت ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھیں نا کہ پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بے شمار مخلوقات نے تے ہر مخلوق تے اللہ دا ہاتھ بھی ہے اور اللہ دی اکھ بھی، وہ دا ہاتھ بھی ہے اور اکھ بھی، مطلب ہے کہ وہ دے علم دے تحت بھی ہے اور وہ دی قدرت دے تحت بھی۔ تو اس اللہ سے مطلب اعراض کرنا، اس اللہ کے حکم سے بھاگنا اور اس اللہ کی پرواہ نہ کرنا، یہ تو بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ایک دفعہ ایک درس قرآن میں ایک عالم دین درس دے رہے تھے، تو میں نے یہ بات سنی، بڑا اس وقت کی مجھے یاد ہے کہ یہ جو سورہ ہود کی یہ آیت ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو نہ ہو، ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے ذمہ ہے، اور اسی رزق کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پھر ملتا پھر بھی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں، ہمارا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس مطلب بندے نے درس دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو تو بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ رزق دے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو بات بندے کے ذمہ ہے اس کو وہ کرتا نہیں، اور جو اللہ کے ذمہ ہے اس کی فکر میں رہتا ہے۔ یعنی رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نیکی کرنا، عبادت کرنا، جد و جہد کرنا، عمل صالح کرنا، یہ انسان کے ذمہ ہے، اور اسی کا بدلہ وہ آخرت میں پائے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کر کے اللہ کے پاس پہنچا ہوگا، اچھا یا برا۔ تو اس کی یہ فکر نہیں کرتا، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ رزق لیا ہوا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دنوں سے مراد پتہ نہیں یہ دن ہیں، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ کہتا ہے کہ میرے ہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ بہرحال وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ متشابہات ہیں، اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ ہماری اپروچ سے باہر ہیں۔ ہم یہ نہیں مطلب معلوم کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کس طرح اس کائنات کو پیدا کیا، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا عرش کیا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات جو پیدا کی ہے یہ انسان کے لیے پیدا کی ہے،
اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. بس یہ اس پوری کائنات کا اور انسان کا مقصد ہے. یعنی اصل مطلوب اور مقصود ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے. جس کے پاس مطلب یہ عمل صالح نہیں ہے، احسن عمل نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اس نے پوری کائنات کی بھی نفی کر دی، اپنی زندگی کی بھی نفی کر دی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا اس کی بھی نفی کر دی. مطلب جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا اور اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات پیدا کی ہے، اس مقصد کو اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اس نے اپنی زندگی اور اس دنیا کی اور سب کچھ کی نفی کر دی. اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے. بھئی اس میں جادوگری والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ بھئی تم نے مرنا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اس مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے جس میں تم نے اپنی زندگی کے اس امتحان کی ناکامی یا کامیابی دیکھنی ہے. تو اس میں جادوگری کون سی بات ہے؟ یہ ساری جادوگری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس نے یہ سارا جہان پیدا کیا ہے اور پھر انسان کو وہ زندگی کے بعد مار دیتا ہے، اور خبر وہ یہ دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی انسانوں تک اس کی طرف سے یہ علم پہنچا رہے ہیں کہ پھر دوبارہ تم نے اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتنی ہے. اس میں جادوگری والی کون سی بات ہے؟ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. مطلب یہ بھی انسان کی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انکار کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، اور جو بندہ اسے منع کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا کی خبر دیتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ لے آؤ جو عذاب تم نے لانا ہے. وہ رکا ہوا کہاں ہے؟ وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ مطلب یہ کیسی بات ہے جو انسان کرتا ہے. سنو، یہ بھی چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھرے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا یہ آج مذاق اڑا رہے ہیں. جب وہ آ جائے گا اور آتا رہے قوموں پر تو پھر مطلب وہ کسی کے ٹالنے سے تو نہیں ٹلے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ واللہ علی کل شیء وکیل. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وخبث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما والرحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا رکوع ہے. اور کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے.
اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آتی ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے کے پیش نظر صرف دنیا ہو، اس کے ذہن میں دنیا ہو، اس کی عمل کی جو منتہا ہے وہ دنیا ہو، اس کا مقصد دنیا ہو، مطلب وہ یہاں اٹک کے رہ گیا ہو، پھنس گیا ہو، وہ سب کچھ دنیا کو سمجھتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد زندگی اس کے پیش نظر نہ ہو، اس بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اسے ملتا ہے تو پھولتا ہے، تکبر کرتا ہے، ریا اور نمائش کرتا ہے، دکھاتا پھرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی محرومی آتی ہے تو چیخنا شروع ہو جاتا ہے، اور مطلب مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ بندہ، وہ صرف وہ بندہ بچتا ہے کہ جس کا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور آخرت کا اجر ہے۔ وہ بندہ، اس کا ذہن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر اور نیکی پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی محرومی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میرے لیے آزمائش ہے، اور میں اگر صبر کروں گا، حوصلہ کروں گا تو اس کا اجر مجھے ملے گا۔ وہ تو اجر کا متمنی ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، بد دل نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا، نعمتوں کا مزہ چکھاتا ہے تو اس پر بھی وہ پھولنے کی بجائے، اکڑنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں وہ اللہ سے اجر پاتا ہے اور بھلائی پاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بہت اچھا ہے کہ وہ ہر حال میں خیر ہی خیر حاصل کرتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے خیر حاصل کرتا ہے، اور اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کر کے خیر حاصل کرتا ہے۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار تو اللہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہا ہے کہ حالات کو دیکھ کر یا حالات کی سختی سے گھبرا کر یا لوگوں کی باتیں سن کر اور ان کے استہزاء، مذاق اور طعنے جو ہیں، یہ تمہیں مطلب ہماری بات کہنے سے نہ روکے۔ ہم جو کچھ تمہاری طرف نازل کرتے ہیں اس کو تم منوان بتا دو، باقی معاملہ اللہ کے سپرد۔ یعنی ان کا انکار، ان کا مذاق، ان کے طعنے، ان کی رنگ رنگیلی باتیں تمہیں ذہنی طور پر اس طرح مطلب بد دل نہ کریں کہ تم اللہ کی جو بات ہے، جو بات بھی اس کی طرف سے آتی ہے، اس کو تم ان کے سامنے پیش نہ کرو کہ پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، یہ بات اگر کی تو پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ خطاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ اب اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتا ہے مشرکین کو، کافروں کو، کہ بھائی تم یہ کہتے ہو
کہ بھئی یہ کتاب جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، اور پھر ساتھ خود ہی کہتے ہو کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، تم ہی میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے، تو ان اکیلوں نے یہ کتاب گھڑ لی ہے، تو تم سارے مل کر اس طرح کا کوئی کلام بنا لاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے بت ہیں جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کے سامنے جھکتے ہو، ان کو بھی مدد کے لیے لے آؤ، ان کو بھی کہو کہ بھئی یہ کتاب بنانے میں ہماری مدد کریں۔ تو یہ تمہارا الزام بالکل قطعی جھوٹا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنایا ہوتا تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا لیتے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ قرآن کے مثل کلام نہیں بنایا جا سکتا کسی طرح بھی، نہ ادب کے اعتبار سے، نہ تعلیمات کے اعتبار سے، نہ قانون کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی قرآن کی مثل کلام نہیں بنایا جا سکتا۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، یہ بار بار اللہ سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا مقصد نہیں ہے یہ دنیا۔ اس کی خوش نمائیوں کے طالب نہ بنو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری جو دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، اس کا سارا پھل ہم انہیں یہاں دے دیتے ہیں۔ جو جتنی محنت کرتا ہے ہم بھی اپنے فیصلے اور حکمت کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مطلب یہاں ہم سزا کے طور پر دنیا کا رزق ان سے روکتے نہیں ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں شاید آتا ہے کہ بھئی جو کافر ہیں اور مومن ہیں، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے۔ تو یہ رزق تو اس کی عطا ہے جس کو حکمت کے تحت چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ مگر جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو یہ بار بار مضمون قرآن مجید میں آتا ہے کہ بھئی دنیا چاہنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور ان لوگوں کی محنت کو دیکھ کر جتنی انہیں چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ظاہر ہے آخرت پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، انہوں نے کوئی ذرا سا عمل بھی آخرت کے لیے کیا نہیں ہے، وہ حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پھر اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی پہلے موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کتاب کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے اس کا نام دوزخ ہے۔ پس ہے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے نا، آپ اس کو دیکھیں، افمن کان علی بینۃ من ربی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ یہ بڑی قابل غور الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی ایک شخص یعنی ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کو دیکھ کر بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ ساری کائنات ایک اللہ نے بنائی ہے، وہ توحید کو پہچان چکا تھا، اور دوسرا وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ اتنی بڑی کائنات بے مقصد نہیں ہے،
اس نتیجے تک وہ خود بھی پہنچ چکا تھا، اور پھر اوپر سے اس پر وحی بھی آ گئی، جبرائیل امین بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کا مقصد امتحان ہے اور نتیجہ آخرت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی تیسری بات یہ کہ اس سے پہلے بھی کتابیں آتی رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور ان کی کتاب بھی امام تھی اور رحمت تھی، یعنی خود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کائنات پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے، توحید کے نتیجے پر بھی، آخرت کے نتیجے پر بھی، اور پھر اوپر سے جبرائیل امین نے آ کر بھی ان کی تصدیق کر دی، اور پھر ان سے پہلے کی تاریخ جو ہے وہ بھی تصدیق کر رہی ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ تو اس پر ایمان لائے گا، اور جو کوئی اب اس کا انکار کرے گا اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی غلط بات منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ حق اللہ کی طرف سے آ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کا انکار کرے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا۔ یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں، یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیں، یا یہ کہے کہ خدا نے ہمیں یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا کیا اور یوں ہی ہم کو ختم کر دے گا۔ کوئی جواب دہی ہمیں اس کے سامنے نہیں کرنی ہے، اور کوئی جزا و سزا نہیں ہونی ہے۔ یہ سارا اللہ پر جھوٹ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اور باتیں بنا کر اللہ کے دین کو میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ مطلب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہا، اس کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا، وہ لوگ ظاہر ہے اللہ کو بے بس تو نہیں کر سکتے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا، یعنی گمراہی بھی تو ایک عذاب ہے۔ جو بندہ اللہ کا، رسولوں کا، دین کا انکار کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ گمراہی کی زندگی ہوتی ہے، اور گمراہی کی زندگی خود ایک عذاب ہے اور فساد ہے۔ دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث چھوڑ جانے کا ہے، اور آگے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ نہ کسی کی سن نہیں سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ آخرت میں بھی یہی گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ یہ ایک لفظ ہے جو اس آیت میں آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب ہی کے ہو کر دنیا میں رہے، یعنی خالصتاً جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا اور اللہ ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا، بہرا، اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، یعنی نہ ماننے والا اور ماننے والا، ہدایت پر چلنے والا
اور ہدایت پر نہ چلنے والا یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جس طرح ایک طرف اندھا بہرا ہے اور دوسری طرف دیکھنے اور سننے والا ہے، اور یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل أن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ تو اب یہ جو قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بھی ان کے انکار، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے، تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، مطلب شروع سے انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، اور یہی اس دنیا کی اور اس انسان کی حقیقت سمجھنے کے لیے صرف دو ہی سورس ہیں، اور کوئی سورس ہے ہی نہیں، اور نہ کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ ایک اللہ کے انبیاء ہیں اور دوسرا اللہ کی کتابیں، ان کے علاوہ کوئی سورس نہیں۔ تو ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ بھئی میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ اب یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء اور کتابوں کو مان لو، اور انبیاء اور کتابوں نے اللہ کی بندگی جو سکھائی ہے اس کے مطابق اس کی بندگی کرو ورنہ عذاب ہوگا۔ بار بار اللہ کہتا ہے۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ اب یہ بڑی پہلے بھی بات ہوئی ہے
کہ یہ ان کا عجیب ذہن تھا کہ بھئی ہم جیسا ہی انسان ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو بھئی اللہ کسی حیوان کو، کسی گائے بھینس کو ہدایت کے لیے بھیجتا، یا کسی فرشتے کو بھیجتا، یا کسی جن کو بھیجتا؟ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے انسان ہی بھیجنا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ انسان بالکل مطلب ہے کہ ہم جیسے ہیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اور ان میں اور تمہارے درمیان اس وحی کا اور کریکٹر کا بڑا فرق ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ نے انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ جواب میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل ہیں، مطلب کمزور ہیں، مطلب بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری قوم میں جو ہمارے اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی ان نے اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ پڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے آئی ہے، کہ میں پوری کائنات کو دیکھ سمجھ کر پوری طرح اس کی گواہی دیتا تھا اپنے ضمیر اور عقل کی بنیاد پر کہ یہ سب کچھ ایک اللہ نے بنایا ہے، اور میں اس شہادت پر قائم تھا، اور پھر اس نے مجھ پر اپنی خاص رحمت بھی کی، یعنی نبوت سے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے ساتھ چپک دیں؟ مطلب میں تو پہلے ہی اللہ کی طرف سے ایک شہادت پر تھا، اور پھر میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی، اس نے مجھے رحمت سے نواز دیا، اور میں یہ دو بہت بڑی چیزیں لے کر اپنے ضمیر کی شہادت بھی، اور پھر وحی اور جبرائیل امین کی شہادت بھی، اور اللہ کا پیغام بھی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم نہ ماننا چاہو تو ہم زبردستی تو تمہیں نہیں منوا سکتے۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میں اجر بھی نہیں مانگتا، جو قربانیاں میں دے رہا ہوں اس راہ کے لیے، اور تمہارے انکار کو برداشت کر رہا ہوں، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے، میں تم سے کوئی اس کا اجر اور مال تو نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ کمین جو کمزور جو ہیں یہ لوگ تیرے ساتھ ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ان کو کس طرح دھکے دوں، کس طرح اٹھا کر پھینکوں جنہوں نے میری بات مانی ہے؟ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سری جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں، یہ جو غریب لوگ ہیں، تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس، اور میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم ہوں گا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بات ہے کہ جو انبیاء کا جو انکار کرتے تھے، وہ انبیاء سے یہ بڑی بحث کرتے تھے، بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، خزانے بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی فرشتہ آپ کے پاس نہیں آیا، اور جو مطلب فرشتہ آپ کی اردلی میں نہیں ہے جو آپ کی تصدیق کرے، یا مطلب آپ خود انسانی ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح وہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے لوگوں کو کہا کہ بھئی کمال ہے، جو دعویٰ ہم کرتے ہی نہیں ہیں اس دعوے پر آپ ہمیں تولتے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے تو نہیں کہا میں فرشتہ ہوں۔
اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں اور اللہ نے مجھے بڑے میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، آپ مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کو تم تول لو، اس دعوے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وحی الہی کا جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو تم عقل پر، حالات پر، اس پر تدبر کر لو، غور کر لو۔ میں تو ایک ایک بات جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وحی الہی کا، میں تو اور کوئی دعوے نہیں کر رہا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، اب تو بس وہ عذاب تو لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا پھر بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ یہ مطلب قومیں انبیاء کو چیلنج کرتی ہیں کہ جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو وہ لے آؤ، تو یہ قومیں تو مذاق میں کہہ دیتی ہیں، لیکن جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو وہ پھر رکتا تو نہیں ہے۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں، نوح علیہ السلام نے کہا، تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اللہ نے ہی تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف ہی تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کے انکار کا، اس کی ذمہ داری سے میں بری۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَخْلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی جو لمبی تبلیغ ہے 950 سال، ویسے یہ کمال کا صبر ہے، یہ ہماری زندگی 60-70 سال 80 سال کم و بیش یہ بھی نہیں گزرتی، لیکن 950 سال نوح علیہ السلام نے بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ اور کمال درجہ قربانی کے ساتھ جو ہے اپنی قوم میں کام کیا۔ تو یہ اب جو آیتیں ہیں یہ ان کے آخری دور کی آیتیں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا ان میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو علم ہوتا ہے کہ اب یہ معاشرہ یہ قوم خیر سے بالکل خالی ہو گئی ہے، اب کوئی بندہ ان میں ایسا نہیں ہے جو خیر کو قبول کرے۔ اے نوح ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کبھی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب غرق ہونے والے ہیں۔ اور اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہی چلتا ہے، نہ انفرادی طور پر انسان کے اندر کوئی ایسا زور ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو روک لے، اور نہ کسی قوم کے اندر اور نہ سارے انسانوں کے اندر۔ یہ ساری حکومت سارا اختیار تو اللہ کا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ دیکھو جی دھوپ میں خشکی میں کشتی بن رہی ہے، یہ کشتی اب ان پہاڑوں پر چڑھے گی، اس خشکی میں چلے گی۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ ظاہر ہے نوح علیہ السلام کے پاس تو اللہ کی طرف سے علم تھا کہ اب اس قوم کا اخیر آ گیا ہے۔ اللہ نے جس کشتی کا حکم دے دیا ہے، جو لوگ اہل ایمان میرے ساتھ اس میں بیٹھیں گے وہی بچیں گے، باقی تو سارے غرق ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ٹھاک حالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہاں یہ کشتی بن رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا بھی کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا آرڈر حکم آ گیا اور وہ ایک خاص تنور ابل پڑا، مطلب ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا،
تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، اہل ایمان کو بھی بٹھا لو، لیکن اپنے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں ہم نے پہلے ہی نشاندہی کر دی ہے وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، ان کو نہ بٹھاؤ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو، یعنی باقی سب کو سوار کرا دو، اہل ایمان کو اس میں سے سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ حالات کے مطابق تدابیر تو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یہ کشتی اللہ کے حکم سے میں نے بنا دی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اہل خانہ کو بھی کر لیا سوائے اپنے بیٹے اور بیوی کے، اہل ایمان کو بھی کر دیا، اور ہر جاندار کا جوڑا جو ہے وہ بھی اس کشتی میں آ گیا اللہ کے حکم سے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، بھروسہ اسی پر ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ مطلب عین ممکن ہے اس وقت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت بھی دی ہو، کشتی میں سوار ہونے کی دعوت بھی دی ہو۔ کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے جواب دیا میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی اپنے عذاب سے بچائے اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے بچائے۔ بچتا وہی ہے جس پر اللہ رحم کرے، اور اس کی رحمت کی علامت جو ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تو بھی رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ کر دیا گیا، کشتی جودی پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ بس فیصلہ کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور فیصلے کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو اس موقع پر جب وہ طوفان آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ سے کہا کہ یہ بھی میرے گھر والوں سے بھی ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ نوح وہ تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک عمل غیر صالح ہے۔ ہم کسی بندے کو اس طور پر تو نہیں دیکھتے کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا کس کا باپ ہے، ہمارے نزدیک تو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو تیرا بیٹا تو ایک عمل غیر صالح ہے، بگڑا ہوا ایک کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔
یعنی اتنی زیادہ بیٹے کے ساتھ محبت کے باوجود جب اپنی غلطی محسوس ہوئی کہ میں اللہ سے غلط دعا کر رہا ہوں تو فوراً اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر۔ سلامتی اور برکتیں، یہ دو لفظ سلامتی اور برکت کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی سلامتی اور برکت مانگا کریں۔ ہم بھی اس درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرما اور ہر طرح کی سلامتی اور برکت بخش۔ سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمانے زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ مطلب ظاہر ہے اللہ کا انداز، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زندگی بھی بخشتا ہے، سمانے زندگی بھی بخشتا ہے، لیکن ان کی آزمائش کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں ان کا نتیجہ عذاب ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں ان کا نتیجہ انعام اور ثواب ہے۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پچھلے زمانے کی خبریں ہیں جو قرآن ہمیں سنا رہا ہے۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو، ڈٹے رہو، حق پر ڈٹے رہو، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں ان پر بھی صبر کرو، جو یہ زیادتیاں کرتے ہیں ان پر بھی صبر کرو، جس تکبر کا یہ اظہار کرتے ہیں اس پر بھی صبر کرو۔ انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے تمہیں یہ بات سنائی ہے کہ بالآخر نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح یہ قریش جو ہیں ان میں سے بھی وہی بچیں گے جو ایمان لائیں گے اور تیرا ساتھ دیں گے، باقی کو تو ہم تباہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، ظاہر ہے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کا انجام کچھ اور طرح سے ہوا، ان کی تباہی کچھ اور طرح سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، صحابہ کے ہاتھوں وہ سارے مٹ گئے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کر دیا پوری دنیا میں۔ انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ یعنی جس طرح نوح اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا۔ خدا کا قانون ہی یہی ہے کہ ابتدا میں دشمنان حق خواہ کتنے ہی کامیاب نظر آئیں، مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈر کر فکر اور عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہیں اور مقصد حق کو قبول کر کے کام کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت جو مصائب اور مصیبتیں تم پر گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو، اور تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر جو کامیابی نظر آ رہی ہے، اس پر بد دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ آخر کار تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہیں ہی ہم فتح دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ سلامتی اور برکت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ معاف کر دے، اپنا فضل اور رحمت فرما اور ہر طرح کی سلامتی اور برکت بخش دے۔ یا اللہ معاف کر دے، اپنا فضل اور رحمت فرما اور ہر طرح کی سلامتی اور برکت بخش دے، ہر طرح کی سلامتی اور برکت بخش دے، ہر طرح کی سلامتی اور برکت بخش دے، اور اپنی بندگی کی راہوں پر چلا۔ یہی سلامتی اور برکت کا راستہ ہے، اس پر چلا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ یا اللہ الطاف تارڑ صاحب کی مغفرت فرما۔ اور آج یہ خبر ملی ہے کہ سہیل بھاٹ صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کو جنتوں میں گھر نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور ان کے پیچھے ان کی اولاد کو یا ارحم الراحمین نیکی کی توفیق دے، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ ہے جاریہ بنا، اور یا ارحم الراحمین ان کے پیچھے ان کو ان کی اولاد کو عافیت اور سلامتی اور خیر اور عزت بھی نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔